آج ہم نے آیت نمبر 121 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل کتاب کے اعمال بد کا ذکر کرنے کے بعد اب ان میں سے جو نیک لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس دین کی بنیاد کتاب اللہ ہے، تو اس اعتبار سے کتاب اللہ کے حقوق کیا ہے، ان کا بیان کر شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا آتیناہم، دی ہم نے ہم انہیں الکتاب کتاب، یتلونہ، تلا یتلو تلاوت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اسے، حق کا جیسے حق بنتا ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، جیسے اس کے پڑھنے کا حق بنتا ہے ویسے اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، ویسے ہی اس کو وہ پڑھتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، یعنی جو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس کے پڑھنے کا حق ادا نہ کرے، یا پھر اس پر عمل کا حق ادا نہ کرے، اس پر ایمان کا حق ادا نہ کرے۔ فرمایا وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، بھی اس کے ساتھ، فَأُولَئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ دوبارہ سے دیکھیں گے، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، جنہیں عطا کی ہم نے، دی ہم نے، الکتاب کتاب، یتلونہ، وہ اسے پڑھتے ہیں، حق تلاوتی، جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی حقیقی ایمان انہی لوگوں کا ہے جو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرے اس کے ساتھ، فَأُولَئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو خسارہ اٹھانے والے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ بھائیوں نے سماعت کر لیا۔ محترم بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کتاب پر، ایک تو ہے نا کہ ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ جی میرا ایمان ہے، میں مانتا ہوں میرا ایمان ہے، تو اس ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے، کس کا ایمان معتبر ہوگا؟ تو یہ ایک کسوٹی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، معیار مقرر کر دیا کہ خالی دعویٰ کام نہیں آئے گا، خالی دعویٰ، اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ اچھا بھی کیسا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا اس کو پڑھا ہے؟ کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اس کے پڑھنے پڑھانے کا حق ادا کیا ہے؟ تو پھر تو واقعتاً ہمارا اس کے اوپر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اگر اس کو پڑھنے پڑھانے کا حق ادا ہی نہیں کیا اور ان حقوق کو سمجھے ہی کوئی نہیں ہے، تو محترم بھائیوں پھر ایمان کا دعویٰ محض خام خیالی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس اعتبار سے محترم بھائیوں کہ کتاب پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتا، وہ اس پر ایمان کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سٹینڈرڈ جو ایمان ہے وہ کیا ہے، یعنی ایمان کا معیار کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہیں۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید کے حقوق، کتاب اللہ کے حقوق، کہ اس کو پڑھنے کا پڑھانے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے، اس کے لیے 5 باتیں ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں۔ یہ قرآن مجید کے حقوق بھی انہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر محترم بھائیوں اس پر ایمان رکھنا ہے، ایمان و تعظیم،
ایمان و تعظیم یعنی اس پر ایمان لانا، اور ایمان لانے سے مراد مکمل کتاب پر ایمان اور آخری کتاب اس کو ماننا، یہ اس کا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو میری طبیعت کے موافق ہے، جو میرے فقہ کے موافق ہے، میرے فرقے کے موافق ہے، وہ تو میں لے لوں اور باقی چیزوں کو میں چھوڑ دوں۔ یہ تو پھر وہی ہوا یہود و نصارہ والی بات، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے۔ تو اس اعتبار سے اس پر ایمان لانا مکمل کتاب پر، مکمل کتاب پر اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو محترم بھائیوں، یہ ہے ایمان و تعظیم۔ تعظیم سے مراد یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اس کو چوم چاٹ کے بس اونچی جگہ پر اس کو سنبھال کر رکھ دینا، غلاف کے اندر لپیٹ کر معطر کر کے خوشبو لگا کر ہے جی، پھر جب کبھی جو ہے اٹھا کر کہہ لو کوئی قسم دینے کی والی بات ہو تو پھر اس کو جو ہے اٹھا لیں اور سینے سے لگا لیں، آنکھوں سے لگا لیں، تو یہ اس کی تعظیم ہوگی۔ نہیں محترم بھائیوں، اصل اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو کتاب اللہ سمجھا جائے، دل و جان سے اس کی تعظیم کی جائے، ظاہری تعظیم نہیں۔ عموماً ہمارے ہاں ظاہری چیزوں کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ ایمان و تعظیم، ایمان و تعظیم۔ اور دوسرے نمبر پر ہے محترم بھائیوں تلاوت و ترتیل، تلاوت و ترتیل، اس کی تلاوت کرنا، خوش الحانی کے ساتھ اس کو پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کے رموز و اوقاف کو مد نظر رکھ کے اس کی تلاوت کرنا۔ اور آپ دیکھ رہے میجارٹی جو ہے ہماری محترم بھائیوں وہ صرف اس یعنی ایک حق کی بھی صحیح ادائیگی نہیں کر رہے، یعنی تلاوت و ترتیل والا جو حق ہے اس کی بھی صحیح ادائیگی ہم نہیں کر پا رہے۔ تو اس اعتبار سے تلاوت و ترتیل یہ دوسرا حق ہے قرآن مجید کا۔ تو تلاوت و ترتیل میں محترم بھائیوں اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا یہ بڑا ضروری ہے، تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی، یعنی تجوید کا خیال رکھنا، رموز و اوقاف کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں تلاوت و ترتیل کے اندر آتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے محترم بھائیوں تفکر و تدبر کرنا، یعنی غور و فکر سے کام لینا، غور و فکر سے کام لینا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل اس لیے کی ہے کہ اس کے اوپر تدبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوبہم اقفالھا، یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، مہریں لگی ہوئی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور محترم بھائیو جب جب مسلمانوں نے قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، مسلمانوں کے اوپر ایسے دروازے واہ ہوئے ہیں، ایسی خیر اور بھلائی ان کے مقدر بنی ہے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرنے لگتے ہیں جب جب انہوں نے قرآن کے اوپر غور کیا، اور جب قرآن سے روگردانی کی اور غور و فکر کو چھوڑ دیا، اور محترم بھائیو مکھی پر مکھی مارنے کے عادی بن گئے۔ یہ عموماً اس وقت ہماری جو صورتحال ہے، غور و فکر والی بات نہیں ہے، مذاہب بنا لی ہیں، بس اسی کے اوپر چل رہے ہیں، بس سمجھ آئے، اسکول آف تھاٹ یعنی فقہ بنا لی، بس اسی کے اوپر ہے، غور و فکر والی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ تو جب سے محترم بھائیو مسلمان اس پستی کا شکار ہوئے ہیں، قرآن مجید پر غور و فکر کو چھوڑا ہے، تو اس وقت سے ذلت اور رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن رہی ہے۔ حالانکہ غور و فکر کرنے سے بہت ساری چیزیں، اور جن قوموں نے قرآن کے اوپر اگرچہ وہ اس کو مانتی نہیں ہے لیکن غور و فکر انہوں نے کیا ہے، تو اس سے بہت کچھ اخذ کر دیا۔ یہ ساری سائنس جو ہے محترم بھائیو وہ آپ کی کہاں سے ملی ہے؟ ان کو قرآن سے ملی۔ ساری سائنس ان کو کہاں سے ملی ہے؟ قرآن سے ملی ہے۔ آپ کا نظام شمسی ہے، یہ آپ کا محترم بھائیو بارش کا سسٹم اور نظام ہے، اسی طرح سے آپ دیکھ لیں یہ گلوبلائزیشن جو اس وقت چل رہی ہے، زمین کا سکڑنا ہے، یہ ہر ایک چیز محترم بھائیو کہاں سے ملی ہے ان کو؟ قرآن سے ملی۔ تو غور و فکر کرنا، اس کے اوپر تدبر کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس کا جو حق ہے وہ ہے عمل بالقرآن، عمل بالقرآن۔ یاد رکھیے قرآن مجید یہ کوئی حساب کتاب کی کتاب نہیں ہے، اسی طرح سے یہ صرف کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ ہمارے اخلاق، کردار، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہر چیز کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ تو قرآن مجید عمل کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن مجید کس کا مطالبہ کرتا ہے؟ عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور جب تک مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ عمل جاری رکھا، قرآن پر عمل جاری رکھا، مسلمان دنیا کو لیڈ کرتے تھے
اور جب سے ہم نے عمل چھوڑا ہے محترم بھائیو اس وقت سے ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ توجہ رکھیں، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جتنا قرآن نازل ہوتا اس کے اوپر فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے، آگے وہ سیکھتے ہی نہیں تھے جب تک پہلے پر عمل نہ ہو جاتا۔ تو جو جو قرآن مکمل ہوا ویسے ہی ان کا عمل بھی کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو محترم بھائیو یہ خوبی تھی اس معاشرے کی، صحابہ کرام کی، کہ قرآن مجید کو یعنی صرف وہ اس انداز سے نہیں لیتے تھے کہ چلو ثواب کی کتاب سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا، ثواب تو ملے گا لیکن یہ کتاب کس کی ہے؟ عمل کی کتاب۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عمل کی کتاب ہے، صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ تو عمل بالقرآن یہ قرآن مجید کا چوتھا حق ہے۔ اور 5ویں نمبر پر محترم بھائیو تبلیغ کرنا، 5ویں نمبر پر تبلیغ کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت بھی اگر تمہارے تک پہنچتی ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، کنوے کیا جائے، دوسروں تک اس کو پہنچایا جائے، تبلیغ کی جائے۔ محترم بھائیو اس پیغام کو نگر نگر گلی گلی لے کر نکلنا ہے، اس قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے۔ اور اس فریضے کو ادا کرنے والے لوگ ہی بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امتی، تم ایک بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، یہ لقب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں نا ہمیں دنیا کے اندر کوئی شخص ہماری تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم خوش ہوتے ہیں، جی ماشاءاللہ جی اس نے بڑی تعریف کی ہماری۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف کی، یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے، لقب اللہ نے دیا ہے، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ فریضہ ہے محترم بھائیو، اور یہ دعوت ہے قرآن مجید کی، یہ دعوت ہے قرآن مجید کی۔ تو گویا قرآن مجید کے 5 حقوق جب تک ہم ادا نہ کر لیں اس وقت تک قرآن پر ایمان کا حق بھی ادا ہو سکتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا نا کہ یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا کیا ہے؟ حق ہے۔ تو جب ہمیں حق کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر تو ہم یہی ہے نا جو عام طور پر چل رہا ہے جی۔ آپ دیکھ لیں محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہے اور ہمارا رویہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے کے اوپر زور دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور آپ دیکھ لیں رمضان المبارک کے اندر ہمارے ختم پر ختم چڑھ رہے ہوتے ہیں جی، کئی مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک آیت بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ 30 40 سال 50 سال 60 70 سال زندگی بسر کر چکے، لیکن محترم بھائیو قرآن مجید کو ایک مرتبہ بھی ہم سمجھ کر پڑھ سکے نہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا ہمارا اس پر ایمان اور اس کا جو حق تھا ہم نے وہ ادا کر لی؟ نہیں محترم بھائیو، خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں ہم دنیا سے چلے گئے تو ہم تو قرآن کے بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ قرآن تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے خلاف حجت قائم کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا یا پھر تیرے خلاف حجت ہوگا۔ حق میں حجت کیسے ہوگا؟ محترم بھائیو جس نے اس کے اوپر ایمان لایا، جس نے اس کی صحیح تلاوت کی، جس نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، جس نے اس کے اوپر عمل کیا، جس نے اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا، تو یہ قرآن اس کے حق میں کیا ہوگا؟ سفارشی ہوگا، قرآن اس کے حق میں سفارشی ہوگا۔ اور جس نے اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کیا، اس کے اوپر نہ اس کا صحیح ایمان ہے، نہ اس کی ریڈنگ صحیح ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، یعنی زیر زبر شد مد کا بھی خیال نہیں ہے، تو محترم بھائیو قرآن اس کے خلاف ہوگا، قرآن اس کے کیا ہوگا؟ خلاف ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ جو بندہ تھا یہ دنیاوی کام جو ہے کرنے کی کوشش کرتا تھا اور آخر کار اس کو کر لیتا تھا۔ جیسے ڈرائیونگ بندہ سیکھتا ہے نا تو آہستہ آہستہ سیکھتے سیکھتے اس کو کیا ہو جاتی ہے؟ ڈرائیونگ آ جاتی ہے۔ کوئی بھی کام دنیا کا وہ کرنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو وہ آ جاتا ہے۔
لیکن قرآن دین محترم بھائیوں اس کو ہم آہستہ آہستہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سیکھنا چاہتے ہی نہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے بھائیوں ہم نے کوشش کرنی ہے، اور مبارک ہو آپ بھائیوں کو کہ آپ بھائی الحمدللہ اس کارواں کا حصہ ہیں، اس قافلے کا حصہ ہیں کہ جس میں قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا کام جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی زمرے کے اندر انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس کی جزا بھی دے گا، اور انشاءاللہ ہم قرآن کے حق ادا کرنے والے انشاءاللہ بنیں گے، اور قرآن مجید کو انشاءاللہ عملی طور پر ہم انشاءاللہ اس کو نافذ بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نفع اٹھانے والوں میں فائدہ فرما دے. قرآن مجید سے نفع اٹھانے والے کون ہیں؟ جو ان 5 حقوق کا خیال رکھتے ہیں. اور قرآن مجید سے خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ محترم بھائی جو ان 5 حقوق کا خیال نہیں رکھتے. تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے نفع اٹھانے والے میں سے شامل فرما دے، اور جو لوگ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا دے. محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. نفع بخش علم، ٹھیک ہے. تو نفع بخش علم قرآن مجید ہے. نفع بخش علم کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو اس سے جس قدر یعنی ہم فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ سمندر ہے. یہ کیا ہے محترم بھائیو؟ سمندر ہے. اس وقت مسلمانوں کی حالت اس کے بارے میں کیا ہے کہ جیسے ایک بندہ سمندر کے بارے میں کہتا ہے نا کہ سمندر کے اندر صرف مچھلیاں ہیں، صرف مچھلیاں ہیں. تو یہ صرف اس کی اپنی اپروچ ہے. یہ صرف اس کی اپنی کیا ہے؟ اپروچ ہے. ایک کہتا ہے کہ سمندر جو ہے وہ صرف سفر کرنے کے لیے. محترم بھائیو یہ صرف اس کی اپنی ذہنی اپروچ ہے. اسی طرح سے کوئی کہتا ہے نہیں سمندر سے تیل بھی نکلتا ہے. یہ اس کی اپنی اپروچ ہے. جبکہ سمندر کے اندر تیل بھی ہے، سفر بھی کر سکتے ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، باقی ہیرے جواہرات ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. یہ صرف اور صرف اپنی اپنی استعداد ہے، اپنی اپنی ذہنی کاوش ہے. کوئی جو جتنا مرضی ڈیپلی اس کے اندر جا کر جو ہے وہ سرچ کر سکتا ہے. تو بھائیو اس وقت صرف مسلمانوں کی ذہنی اپروچ کیا ہے کہ قرآن صرف ثواب کی کتاب ہے. کیا خیال ہے؟ اتنی اپروچ ہے نا ہماری. ہاں جی بھائی اس کو پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے روح جب نکلنے کا وقت ہے اس وقت اس کی تلاوت شروع کر تاکہ روح آسانی سے نکل جائے. بھائی زندگی میں اس کو پڑھ لے تاکہ زندگی آسانی سے گزر جائے. نہیں سمجھے بات؟ اس کو زندگی میں پڑھ لو. بھائی روح آسانی سے نکل سکتی ہے اگر اس کو پڑھنے سے، تو کیا خیال ہے اس کو پڑھنے سے زندگی آسانی سے نہیں گزر سکتی؟ زندگی میں تو آسانی سے گزر جائے گی نا. تو اس اعتبار سے محترم بھائیوں صرف اس کو روح نکلنے کے لیے ہی نہ پڑھا جائے بلکہ روح کو سکون دینے کے لیے بھی اس کو پڑھا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے، اللہ رب العالمین خسارے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ لیجئے ایک مرتبہ پھر اس آیت مبارکہ کو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی حقیقی ایمان انہی کا ہے جو اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو اس کے ساتھ کفر کیا ہے؟ ان 5 حقوق کا خیال نہ رکھنا، نہ کوشش کرنا، یہ گویا اس کے ساتھ کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. دیکھ لیجیے